آج کی یہ ویڈیو ایک بہت اہم موضوع پر ہے جس پر اس وقت بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں PSL کے میچز کا ذکر ہو، ٹک ٹاک پر کسی میم کا ذکر ہو، پاکستان کی سیاست کا ذکر ہو، تو ہر پاکستانی اس پر اپنی رائے دیتا نظر آئے گا۔ لیکن اگر بات کریں ان معصوم جانوں کی جو اس وقت بنا ہتھیار کے دنیا کی سب سے طاقتور اور اسلحے سے لیس ایک بھاری بھرکم فوج کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں بادل گرجتے ہیں تو بچے چیخ اٹھتے ہیں کہ شاید کوئی فضا سے حملہ ہوا ہے۔ وہاں بارش کا پانی زمین پر اکٹھا ہوتا ہے اور پھر بچے اس گندے پانی کو پینے پر مجبور ہیں۔ وہاں ایک باپ، ایک ماں اپنے 3 بچوں کی میت کو بھول کر اپنے آخری بچے ہوئے بچے اور اپنے پیٹ کی خاطر در بدر ایک روٹی کے پیچھے کتنے کلومیٹر پیدل چلتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس علاقے کی جہاں پر ایک ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ زمین کھود کر تھوڑا سا جو پانی وہاں جذب ہوتا ہے اسے اکٹھا کر کے وہ پلانے پہ مجبور ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس علاقے کی جہاں جانوروں کے چاڑے کو پیس کے یہ روٹی پکائی جاتی ہے اور پھر وہ روٹی بچے کھانے پہ مجبور ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اس علاقے کی جہاں پر کئی کلومیٹر دور چل کے سمندر کے ساحل پر ایک جمع غفور بیٹھا ہوا ہے۔ جمع غفور کی نظریں آسمانوں پر ہیں کہ کہیں سے وہ غبارے نظر آئیں، جن غباروں سے خوراک لپٹی ہو، وہ سمندر میں گریں، پھر وہ کتوں کی طرح ان پر لپٹیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خوراک کا حصہ لے جائیں۔ آزاد ہے دنیا ساری، لیکن اگر نہیں آزاد تو دنیا والوں کے ضمیر نہیں آزاد۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے تو سوچیں، اگر میں یا آپ اس علاقے میں ہوتے اور اس طرح ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تو ہمارے جذبات کیا ہوتے؟ ہم کیا سوچتے اس دنیا میں رہنے والے اور مسلمان بھائیوں کے لیے؟ ہم کیا سوچتے ان ملکوں کے لیے جو اپنی فوج کی اور اپنی طاقت کی پہچان کروائے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور ہیں؟ یہ نیشن سٹیٹ تھیوری کہلاتی ہے، یعنی صرف اپنی قوم کے مفادات کی حفاظت کرنا۔ یہ نیشن سٹیٹ تھیوری کہلاتی ہے، یعنی اپنی قوم کے مفادات کی حفاظت کرنا۔ یہ نیشن سٹیٹ تھیوری یہ ہرگز نہیں کہتی ہے کہ آپ کسی ایک قوم یا کسی ایک گروہ کو پکڑ کے اتنا تذلیل کر دیں، بھوک سے اتنا مار دیں، اس ملک کے چاروں طرف کے رستے بند کر دیں کہ کوئی اور اس کی مدد کو بھی نہ آن پہنچے۔ میں بات کر رہا ہوں غزہ کی۔ غزہ کیا ہے؟ غزہ کے ایک جانب تو سمندر ہے، نمکین پانیوں کا گہرا سمندر جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی، اور دوسری جانب ایک ایسا ملک جو وقت کا فرعون، اس وقت کا فرعون بنا بیٹھا ہے، وہ ملک جس نے غزہ پر یہ قحط، یہ قیامت جاری کی ہوئی ہے، اسرائیل کا ملک ہے۔ اور غزہ کے تیسری جانب 12 کلومیٹر تک مسلمان ملک مصر کی سرحد لگتی ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ مصر کی اس سرحد پر بھی اسرائیلین فورسز نے اپنا کنٹرول لے رکھا ہے، جسے عام طور پہ رفح بارڈر کے نام پہ جانا جاتا ہے۔ اب اس بارڈر پر سے بھی کوئی خوراک اور کوئی امداد گزرنے نہیں دی جا رہی۔ روزانہ کی بنیاد پر 1 گھنٹے میں 200 کے قریب مسلمان ننھے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہ نسل کشی ہے۔ تو سن لیں یہ نسل کشی کرنے والے، وہ چاہ کر بھی اسلام ختم نہیں کر سکتے۔
उस रिस्क से मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। ये पैगाम है मुसलमान के लिए, ये पैगाम है गज़ा के लोगों के लिए, ये पैगाम है उन नौजवानों के लिए जो गज़ा में इस साहूनी ताकत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। बहुत सारी वो इंसानी तंजीमें कहाँ हैं? जब यूरोप में किसी जानवर को चोट लग जाए तो हर मीडिया का चैनल चीखता नज़र आता है। सोशल मीडिया पर उसके साथ इजहार किया जाता है मोहब्बत का। वो आज़ाद सहाफ़त कहीं नज़र नहीं आती, वो चैनल, वो तंजीमें कहीं नज़र नहीं आती। मोहम्मद अली जिन्नाह का कौल है कि मुसलमान एक जज्दे वाहिद की तरह हैं। इनका रिश्ता एक ऐसी किताब से जुड़ा है जो सबके लिए यकसा है, और वो है कुरान। जब तक ये कुरान ज़िंदा है तब तक मुसलमान आपस में यकजा हैं, और यह कुरान ता क़यामत ज़िंदा है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद मेरे अल्लाह ने ले लिया है। तो मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने पर हो, उसको जब तकलीफ़ पहुंचती है तो वो पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को पहुंचती है। अगर आज के इस मुश्किल वक्त में कोई मुसलमान ये समझता है कि गज़ा के अंदर उनके साथ दुरुस्त हो रहे, तो फिर शायद उसको अपने ईमान पर नज़रसानी करने की बेहद ज़रूरत है। मुसलमान एक जज्दे वाहिद की तरह है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब उन पर तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसका दुख होता है। इस मुश्किल घड़ी में हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन गज़ा के उन लोगों को हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उनके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे। और आखिर में सिर्फ यही नहीं कि ये गज़ा में रहने वाले लोगों का इम्तिहान है, ये बहैसियत मुसलमान मेरा और आपका भी एक कड़ा इम्तिहान है। वस्सलाम।